یہاں پر سوال یہ ہے، ایک بہت بڑا سوال اور مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے، اور یہ مسئلہ اس دور میں پیش آیا، پہلے کبھی پیش نہیں آیا، کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، دو عام قول یا مشہور قول اس سلسلے میں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھا جائے، اس کا نام ہی بتا رہا ہے۔ لہذا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اسی دن روزہ رکھیں جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، عرفہ سے ہے۔ اور حدیث میں الفاظ کیا آئے ہیں؟ من صام یوم عرفہ، جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ تو ظاہر بات ہے عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا مطلب جس دن حاجی عرفات میں ہیں۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھا جائے۔ دنیا میں جو لوگ جہاں پر ہیں وہ اپنے مقام کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ ایک تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ چاہے حج ہو یا رمضان ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے لیے مکہ ہی کی تاریخ کا اعتبار ہوگا پوری دنیا میں۔ یہ تیسرا عجوبہ قول ہے جو احمد شاکر وغیرہ سے انہوں نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے، اور ساری دنیا کے لیے کہا کہ ان کو مکہ ہی کے حساب سے چلنا چاہیے۔ جہاں تک کہ مکہ کی تاریخ کا معاملہ ہے، قرآن و سنت میں اس کے مطابق کوئی بات نہیں ہے کہ مکہ کو مرکز بنایا جائے پوری دنیا کے اعتبار سے۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس طرح کی صراحت موجود نہیں ہے، اور تجربہ بتاتا ہے، پوری تاریخ اگر ہم دیکھیں، حال کے سال دیکھیں، تو اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی مکہ سے پہلے دوسری جگہ بھی چاند دکھتا ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، اب وہ لوگ یہاں گھبرا جاتے ہیں کہ جب ہمارے سارا حج کا معاملہ سیٹ ہو چکا ہے، ہمارے یہاں چاند دکھا ہے، تو ہم باہر کا لیں یا یہاں کا لیں۔ تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور ملک میں ایک دن پہلے چاند دکھائی دیا ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ کیا عرفہ سے پہلے عرفہ کا روزہ رکھیں یا کب رکھیں؟ اب جس دن سوچیے، اس کو یا سمجھیے بات کو، کہ ایک ملک ہے جو سعودی عرب سے پہلے چل رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کچھ ملکوں میں، ایک دن پہلے دکھائی دیا، کئی بار ہوا ہے ایسا، 1-2-4 سال پہلے سری لنکا میں اور پہلے دکھائی دیا تھا، اب کیا کریں گے اس کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن پہلے اگر ان کا چاند دکھائی دیتا ہے سعودی سے پہلے، مکہ سے پہلے، تو ظاہر بات ہے ان کے ہاں پر جس دن عید ہوگی وہاں پر کیا ہوگا؟ مکہ میں ایک دن مکہ لیٹ چل رہا ہے ان سے، تو وہاں پر عرفہ ہوگا، وہاں پر جو ہے عرفہ ہوگا۔ اب عید کے دن وہ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اب ان کے ہاں تو عید ہو گئی، 9 تاریخ چلی گئی اور 10 تاریخ کو وہاں عید ہے، لیکن ایک دن لیٹ وہاں سے مکہ ہے، تو اب وہاں پر کیا ہو گیا؟ وہاں پر عرفہ کا دن ہے اور یہاں پر عید کا دن ہے۔ اب کیا کریں گے؟ مکہ والوں نے ان کی خبر نہیں مانی، بھائی ہمارے حساب سے ہم کریں گے، اور ایسا ہوا ہے، یمن وغیرہ میں دکھائی دیا، خبر نہیں مانی گئی، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ راجح قول اس میں یہ ہے کہ جیسا شیخ عثیمین رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن جبرین اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو ملک جہاں چاند دکھائی دیتا ہے وہ اپنے اعتبار سے عرفہ، عید الفطر، رمضان یا اسی طرح سے عید الاضحیٰ وہ اپنے اعتبار سے بنائے، ان کے چاند کو دیکھ کر وہ اپنے یہاں پر عید، افطار اور روزہ اور حج اور جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے حساب سے سارے معاملات کریں۔ حج تو وہاں ہوگا لیکن یہاں عرفہ کا روزہ ہوگا۔ بعض دوسرے علماء جیسے شیخ بن باز وغیرہ ہیں یا دوسرے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعتبار چونکہ عرفہ ہے اور عرفہ وہاں ہوتا ہے، لہذا اعتبار وہاں کا کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے دونوں بڑے عالم ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یہ سارا معاملہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک وجہ اس کی ہے اختلاف مطالع، کہ چاند الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اوقات میں دکھائی دیتا ہے، چونکہ
دنیا گھومتی رہتی ہے سائنسی اعتبار سے، اس لیے کہیں چاند دکھائی دیتا ہے تو اس کے کچھ بعد دوسرے علاقوں میں رات ہوتی ہے اور وہاں دکھ چکا ہے، پھر یہاں نہیں دکھتا ہے، یا یہاں بعد میں چونکہ رات ہو رہی ہے چاند اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ان کو دکھائی دیتا ہے لیکن پہلے جہاں رات ہوئی ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک علاقے میں جیسے ہندوستان مثال کے طور پر یہاں رات پہلے ہوتی ہے اور سعودی میں کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ 2.5 گھنٹہ بعد ہے۔ اب یہاں پر رات ہوئی، مغرب ہوئی، اندھیرا ہوا، چاند کا ٹائم ابھی وہ اس طرح سے آیا نہیں ہے کہ ہم کو صاف دکھائی دے۔ بعد میں جب سعودی میں شام ہوتی ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو چاند اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ان کو دکھائی دے، تو اکثر یہاں دکھائی نہیں دیتا اور وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ اس وجہ سے دنوں کا کبھی 1 کبھی 2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ چاند کہیں جاتا ہے؟ نہیں، چاند ہمیشہ آسمان میں ہوتا ہے، تو چاند تو ہے، مسئلہ چاند کے ہونے نہیں ہونے کا نہیں ہے، چاند کے دکھائی دینے کا ہے، کیونکہ حدیث میں ہلال کی رؤیت کے بارے میں کہا گیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہلال دیکھ کر، چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو اس کا خطاب دیکھنے سے ہے، لہذا سب دیکھتے ہیں، کسی علاقے میں دکھائی دیتا ہے کسی میں نہیں۔ اب اس اعتبار سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں دکھائی دے اور دوسرے علاقے میں دکھائی نہیں دے تو کیا کریں؟ اس بارے میں جمہور کا قول امت میں ابتدا ہی سے ہے، صحابہ کے دور سے، کہ اگر دور دراز کے علاقے ہیں، ایک علاقے میں دکھائی دیتا ہے دوسرے میں نہیں، تو اپنے اپنے اعتبار سے وہ عید منائیں، اپنے اپنے اعتبار سے وہ روزہ رکھیں، اور اس میں صحابہ میں سے کوئی بھی مخالف نہیں ہے صحابی کا۔ اس کی روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے۔ قریب کہتے ہیں کہ لمبی روایت ہے، میں اختصاراً اس کو الفاظ اس کے زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ قریب کہتے ہیں میں گیا شام، وہاں رکا اور وہاں ہم کو چاند دکھائی دیا، ہم لوگ روزہ سے تھے، مہینے کے اخیر میں رمضان میں ہم پہنچے، کہاں؟ مدینہ، شام سے مدینہ۔ قریب تابعی ہے، اور آپ اچھی طرح بات ہوگا کہ یہ راوی صحیح ہے کہ نہیں ہے، قریب پر کسی کی کوئی جرح نہیں ہے، اس لیے وہ بھول جائیے، یہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اور قریب کے بارے میں کسی کی بھی جرح نہیں ہے۔ قریب جب مدینہ میں لوٹے اخیر میں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی اس وقت میں تھے مدینہ میں، ان سے بات چیت ان کی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہلال کے بارے میں ان سے پوچھا اور کہا کہ کب دکھائی دیا تم کو ہلال؟ قریب نے کہا کہ ہم کو دکھائی دیا وہاں شام میں، سیریا میں، شام میں ہم کو دکھائی دیا کب؟ جمعہ کی رات میں۔ اور ابن عباس نے پوچھا تم نے دیکھا خود نے؟ انہوں نے کہا ہاں، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، انہوں نے روزہ رکھا، لوگوں نے روزہ رکھا، یعنی سب نے دیکھا، ایسا کوئی ایسا چھپا ڈھکا معاملہ نہیں تھا، پوری پبلک نے چاند دیکھا اور سب نے روزہ رکھا، اور اس وقت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے مسلمانوں کے حاکم، انہوں نے روزہ رکھا۔ ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کو دیکھا، یعنی ایک دن لیٹ۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے پہلے کسی علاقے میں چاند دکھائی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہوا، ہسٹری میں صحابہ کے زمانے میں ہوا ایسا، مدینہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ کو نہیں دکھائی دیا، دور سے لوگ آئے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے قریب نے پوچھا کہ آپ کے لیے حضرت معاویہ کا چاند ہلال دیکھنا کافی نہیں ہے؟ الا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کہ آپ کو حضرت معاویہ کا ہلال دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یہ خبر کافی نہیں ہے؟ ابن عباس نے کیا کہا؟ لا، نہیں۔ آدمی آج بولتا نا سعودی میں چاند دیکھے آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں حضرت معاویہ، کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ان کا چاند دیکھنا، روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے ان کا جھگڑا کچھ ہوگا؟ نہیں، ابن عباس یہ نہیں کہہ رہے میرا ان سے کچھ اختلاف ہے، ان کی وہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے یا میں نہیں مانتا ان کو، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاکذا
امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور کہا فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، ہم تو بس روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 روزے مکمل کر لیں، یا چاند دیکھیں اس سے پہلے، اگر 29 کو دکھائی دیتا ہے چاند تو 29، نہیں تو 30، تو ہم روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن مکمل کر لیں، یا پھر اس سے پہلے ہم کو چاند دکھائی دے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور عام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اور اس طرح سے دوسرے محدثین نے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر اہل علم کا عمل ہے، اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ہر بلد کے لیے اس کی رؤیت ہے۔ مدینہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھے، یہ خبر مدینہ آئی نا، قریب نے الگ عید منائی، قریب نے الگ عید منائی، ایسا کوئی خبر ملتی ہے؟ مدینہ میں وہ خبر نہیں پہنچی۔ مدینہ کے لوگ دو پارٹی ہو گئے، ایک بولے ہم پہلے منائیں گے، ایک بولے نہیں ہم برابر منائیں گے۔ مدینہ کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر دو عیدیں ہوئی ہوں، ایک ابن عباس کے حساب سے، ایک قریب کے حساب سے، کبھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ مدینہ میں صحابہ تھے، تابعین تھے، اتنے سارے لوگ وہاں پر تھے، وہاں پر اس خبر کے پہنچنے کے باوجود بھی ایک دن پہلے عید نہیں منائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اب دیکھیے آج اگر ہم کو معلوم پڑ جائے کہ ارے ہم کو تو معلوم ہی نہیں پڑا، کل کا روزہ ہمارا چھوٹ گیا اور فلاں علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا اور ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا، تو اب ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ اس کو معلوم ہے میں ایک دن لیٹ ہو گیا، مان لیجئے بمبئی میں دکھائی دیا اور ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا، کھائے پیے سو گئے، صبح اٹھے ناشتہ واشتہ کر کے ڈگار لے کے باہر نکلا، ایس ایم ایس آیا یا واٹس ایپ پہ آیا اور رمضان شروع ہو گیا نا، بولے کہے گا رمضان، مجھ کو تو معلوم ہی نہیں۔ گاؤں دیہات میں آدمی رہتا ہے، نئی خبر تھی اس کو، نہیں معلوم پڑا اس کو، وہ کیا کرے گا؟ بھائی مجھ کو خبر نہیں پہنچی، میرا رمضان آج سے نہیں کل سے، کر سکتا ہو؟ نہیں، بلکہ اس کو یہ ماننا پڑے گا میرا روزہ چھوٹ گیا، چاہے پورا دن چلا جائے، رات میں معلوم پڑے تو ایک دن لیٹ چل رہا ہے یا اپنا کیلنڈر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ میرا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے۔ اب رمضان لیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، رمضان تو جیسا چلے گا ویسا چلتا رہے گا، تاریخ سٹینڈرڈ ہوگی، میرے حساب سے نہیں ہوگی۔ اب جب رمضان ختم ہو گیا تو اس پر روزہ قضا باقی ہے کہ نہیں؟ مدینہ میں کبھی مسلمانوں نے روزے کی قضا کی ہو اس طرح سے؟ ابن عباس کے زمانے میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے یہاں پر کسی کو حکم نہیں دیا کہ ایک روزہ ہم پیچھے چل رہے ہیں، شام میں چاند ایک دن پہلے دکھا، اپنے یہاں لیٹ دکھا، تم لوگ کیا کرو، ایک روزہ اپنے اوپر باقی ہے تو لہٰذا اس روزے کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ کیا ابن عباس نے کہا؟ کوئی آدمی بول سکتا، بولے بھی ہوں گے، ہم کو کیا معلوم؟ ابن عباس نے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بطور جدل، ممکن ہے انہوں نے کہا ہو، نہیں کہا ایسا کدھر ہے؟ ہم کہیں گے نہیں کہا، ایسا خود حدیث میں موجود ہے۔ ایک دن لیٹ ہو گئے، رمضان جنوری فروری کے ایسا ہوتا گیا، 31 کی جنوری یا فروری 29 کی 28 کی، رمضان یا تو 30 کا ہوگا یا پھر 29 کا ہوگا، کوئی بھی مہینہ یا تو 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں کر کے بتایا، الصوم کذا و کذا، ایسا آپ نے بتایا، 3 مرتبہ 10 بتایا اور پھر ایک مرتبہ میں کیا کر دیا؟ 29، ایک کم کر دیا، یعنی آپ نے بتایا مہینہ یا تو 30 کا ہوگا یا پھر 29 کا ہوگا۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں ہم روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم کتنے مکمل کریں؟ ایک دن لیٹ رہے کہ 30 مکمل ہوئے، یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک دن یہ آگے پیچھے چل رہے ہیں شام سے، تو ظاہر بات ہے
یہاں پر 30 دن ایک دن چھوٹ کے ہی ہو سکتے ہیں. اب اگر 30 دن مکمل کر لیں اور پھر اس کے ساتھ میں ایک دن پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی جوڑ لیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 31. کیا 31 کا مہینہ اسلام میں ہوتا ہے؟ نہیں. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مان رہے ہیں کہ ایک دن لیٹ ہو کے بھی اپنے 30 ہو سکتے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراہ، ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے 30 دن پورے ہو جائیں یا پھر ہم اس سے پہلے چاند دیکھ لیں. تو 30 دن اس کے باوجود بھی مکمل ہو سکتے ہیں. ابن عباس نے کہا پورے مدینہ میں ان سے پہلے ان کے بعد کوئی ایک صحابی ایسا بتا دیں جنہوں نے ابن عباس کے فیصلے پر اعتراض کیا. معلوم یہ ہوا کہ پورے مدینہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسئلے میں کوئی مخالف نہیں تھا. کوئی آدمی اب یہاں یہ کہہ سکتا ہے، اس کو میں مستقل اگلے رمضان سے پہلے لینے والا ہوں انشاءاللہ، یہ بڑا موضوع ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ آ جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ سال تو 2 بار لیٹ ہو گئے، بولا نا یہ ملک والے صحیح لوگ نہیں ہیں. تو بعض اوقات شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، جرمنی، بنگلہ دیش، کچھ بھی ہو، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ اصل کیا ہے. اور اس زمانے میں تو ابن عباس کہاں رہتے تھے؟ انڈیا میں. کہاں رہتے؟ برما میں. وہ مدینہ میں ہے کہ مدینہ والے بھی ویسے ہی تھے، لاپرواہ تھے، کسی نے بھی چاند نہیں دیکھا، سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا وہاں پہ. اور ایک دن پہلے کہاں دکھا؟ شام میں. اب ٹھیک ہے چلو ماننا تو چاہیے، کیا صحابہ ایک عالمی رؤیت کے قائل تھے؟ ابن عباس نہیں مان رہے ہیں اور کوئی ان کا مخالف نہیں، کوئی نہیں بول رہا گمراہ ہو گئے، دیکھو اسلام سے ہٹ گئے، انہوں نے مسلمانوں کو بانٹ دیا ٹکڑوں میں. کتنے بڑے بڑے فتوے لگتے ہیں مسلمانوں میں، امت میں تفریق کر دی، امت کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ. ابن عباس قریب نے کہا آپ پوری امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے ان کے حساب سے چلنا. نہیں، ساری دنیا کا چاند اللہ نے ایک بنایا، تم نے 2 کر دیے. کہا قریب نے ابن عباس سے نہیں. انہوں نے کہا آپ کے لیے کافی نہیں؟ کہا نہیں، لا، ہم کو کیوں، کس بنیاد پہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم ہم کو دیا ہے. اب بعض لوگوں نے یہاں پہ کہا وہ ابن عباس کا اجتہاد ہے. ہم حدیث پہ چلیں گے. کیا حدیث ہے؟ روزہ رکھو چاند دیکھ کے اور افطار کرو چاند دیکھ کے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہم نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ابن عباس کیا مان رہے ہیں؟ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہے. یعنی وہ جو حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاقدروا له 30، اگر تم روزہ رکھو چاند دیکھ کے، افطار کرو چاند دیکھ کے، اور اگر تم پر بادل چھا جائیں، غبار آسمان میں ہو، بادل آسمان میں ہو، تو 30 کی گنتی پوری کرو. تو لوگوں نے کہا اصل حدیث یہ ہے، اس کو ہم دیکھ کے چلیں گے، چاند دکھانا ادھر ہم مانیں گے، ابن عباس کا اجتہاد ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اچھے صحابی تھے، بہت اچھے صحابی تھے، ہم کو محبت ہے، لیکن ان کا اجتہاد ہے، وہ ہم حدیث مانتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ حدیث ہم کو زیادہ اچھی سمجھ رہی ہے مدینے والوں کو؟ کیا ابن عباس کو یہ حدیث معلوم نہیں؟ بعض لوگوں نے کیا کہا، ابن عباس کے اجتہاد سے ہم استدلال نہیں کریں گے، ہم ابن عباس کی حدیث سے استدلال کریں گے، لہٰذا ہم عالمی رؤیت مانیں گے، اور ابن عباس کا جو اجتہاد ہے، ان کا جو فہم ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے اوپر دلیل نہیں ہے. اگر ایسا ہم کرنے لگیں تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. یہاں اولاً تو یہ کہ ابن عباس کا مدینے میں کوئی مخالف صحابہ میں سے موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بہت پختہ بات ہوتی ہے کہ کوئی صحابی کوئی بات کہے اور اس کے بالمقابل کسی کی بات نہیں ہو. اور وہاں پورے مدینہ میں سب کے سب گمراہ تو نہیں ہے نا. وہاں پہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علم والے لوگ ہیں، مدینہ نبوی مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دم صاف الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا ہے. تو اس مسئلے میں، اس مسئلے کی تطبیق، اس معاملے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں کی خبر قبول کرنا، اس میں ڈسٹنس بتایا جا رہا ہے کتنا ہے؟ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض گھوڑے سوار جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ہم نے شام میں چاند دیکھا اور ہم آ کے خبر دے رہے ہیں، مدینہ میں دکھائی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عید اگلے دن منائیں گے، یعنی وہ دن گیا ہم اگلے دن منائیں گے. آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا، یعنی روزہ تھے، چاند نہیں دکھا تھا، لوگ دور سے آئے گھوڑ سوار اور کہا کہ ہم نے کل رات میں دیکھا تھا چاند، یعنی کل مغرب میں، اور آج وہ آئے ہیں صبح کے وقت میں زوال کے قریب، اور کہا کہ اب ہم کو چاند دکھا ہے، خبر ہے. آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا. بعض لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پوچھا تم کتنی دور سے آئے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پلین تھے؟ اس زمانے میں کیا لوگوں کے پاس ٹرین تھی؟ ایک آدمی گھوڑے پر سے آیا ہے. جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ گھڑ سوار کتنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی شام میں نکل رہا ہے، وہاں پر سفر کر کے گھوڑے سے آ رہا ہے آدمی، کتنا ڈسٹنس آپ خود سوچئے کہ اگر گھوڑے نارمل رفتار سے آتے ہیں تب بھی کتنا سفر آج یہاں سے نکل گئے مغرب کے بعد. آپ بتائیے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہاں پہنچیں گے؟ انگلینڈ میں. کتنی دور سے آئے تھے وہ لوگ؟ اتنا صاف اندازہ ہے کہ ایک آدمی کتنے دور سے آ سکتا ہے. گھڑ سوار اندازہ 48 میل کے حساب سے وہ لوگ سفر کرتے تھے ایک دن میں. یہ اندازہ ان کا عام رول تھا کہ 48 میل کے حساب سے وہ لوگ سفر کرتے تھے. اب وہ رکے، پڑاؤ ڈالے، کھانا کھایا، رکے، پھر چلے. کتنا ہوا اندازہ؟ آپ اس اندازے سے پکڑ کے چلیں گے. وہ کوئی براق پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھے کہ ایک دم جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں پہنچ جائے. وہ عام سواریوں کے اعتبار سے آئے تھے. اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت دور سے لوگ نہیں آئے. آپ خود اندازہ لگا کے بتائیے کتنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. گھوڑا کتنی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے اور کتنے کلومیٹر اتنے وقت میں طے کر سکتے ہیں، آپ خود سوچئے. تو اس اندازے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر کو قبول کیا. لیکن ابن عباس کا کیس کلیئر ہے، وہ شام سے کئی دنوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں. تو شام دور ہے. اس مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حد مقرر ہو رہی ہے کہ اگر اتنی دور کا اگر ہے تو اس کی خبر مانی نہیں جائے گی، خصوصاً اگر اس کا چاند دیکھنے کا دن الگ الگ پڑتا ہو. تو اسی سے علماء نے اختلاف مطالعے کی دلیل لی ہے کہ ایک علاقے میں بالکل وہاں بادل تھے، ایسا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، چاند دکھائی نہیں وہاں پہ، اور اس سے پہلے ایک دوسرے علاقے میں دوسرے ملک میں دکھائی دیا. تو اگر اس طرح سے چاند دکھنے کے اگر فرق ہوتا ہے کہ یہاں ایک دن پہلے ایک دن بعد یہاں دکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ان کے حساب سے کرنا ہے، نہ کہ ان کے حساب سے. یہ کہاں سے مل رہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے جو سمجھے اور انہوں نے پریکٹیکلی اس کو اپلائی کیا، وہ امت کے لیے دلیل ہے. اس لیے کہ پورے مدینہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پورے مدینہ نے اس کو قبول کیا. کیونکہ پوری مدینہ کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے اس دن کی قضا کی، لوگوں میں اختلاف ہوا، 2 عیدیں منائی گئی، ایسا کہیں بھی ہم کو ملتا نہیں ہے. لہذا راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہر علاقے کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہے. اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ نہیں ہے کچھ بھی. اس حدیث کے بارے میں مفہوم بالکل صاف ہے کہ وہ لوگ بہت دور سے نہیں آئے تھے، گھڑ سوار تھے، وہ کوئی راکٹ میں نہیں آئے تھے وہ لوگ. اس لیے اتنا زیادہ سفر گھوڑوں پہ طے نہیں ہوتا ہے عموماً. لیکن یہاں صاف بات ہے کہ بہت دور سے وہ لوگ آئے ہیں، اور آنے کے بعد ابن عباس نے ان کی خبر قبول نہیں کی. انہوں نے صاحب پوچھا آپ کے لیے ان کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہاں کی خبر یہاں کافی نہیں ہے اور قضا اس میں ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ مسئلہ اس سلسلے میں یاد رکھنے کا ہے. تو اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا کیا؟ عرفہ تو انڈیا میں نہیں ہوتا ہے، چلو عید الفطر اور روزہ ہوتا ہے، عرفہ نہیں ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ قول بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عرفہ وہاں پر ہے. کیا قرآن کریم میں یا احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو
اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ حاجی آج کہاں ہیں. آپ دیکھیے آج بھی ریڈیو بند کرو، آپ ٹی وی بند کرو، موبائل بند کرو، واٹس ایپ بند کرو، ای میل بند کرو، انٹرنیٹ سب ختم کر دو، آپ کے پاس اگر مکہ میں کیا ہو رہا ہے جاننے کا ذریعہ نہیں ہو، جیسا کہ آج سے 1000 اور 1400 سال پہلے سے اب تک تھا، یہ 50 سال سے مصیبت شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی اگر یہ سب بند ہو جائے تو کیا عرفہ کا روزہ کینسل ہو جائے گا؟ تو پھر کب رکھیں گے؟ اب بولے آدمی بولے گا حاجی جب عرفات میں ہوتے ہیں تب عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، تو بتائیے آج کہاں ہیں؟ بولے مجھ کو کیا معلوم، تو پھر روزہ کب رکھوں؟ مت رکھ، معلوم ہی نہیں تو رکھے گا کیسا؟ ایک کام کر 9 کو رکھ، لیکن آج 9 کو ہے کہ نہیں آج ہی؟ بولے وہاں تو 9 کے حساب سے ہوتا ہے، یہاں بھی 9 پکڑ کے چل، 8 کو رکھوں، 7 کو رکھوں، 6 کو رکھوں، 5 کو کب رکھوں؟ بولے گا ایک کام کر 9 کو رکھ. 9 کی دلیل ہے؟ نہیں. پھر تو جو لوگ عرفہ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے 9 کی، پھر اگر ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے اور 1400 سال سے جو مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں وہ کب رکھتے تھے؟ یعنی 1400 سال تک ایک حدیث پر عمل ہوا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا. 1400 سال کے بعد اس پر عمل آج ہو رہا ہے کہ عرفات میں حاجی ہیں اور معلوم ہو کہ آج عمل کر رہے ہیں. یعنی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، فقہا، بڑے بڑے اللہ کے ولی جتنے بھی تھے، ایک کا بھی روزہ صحیح ڈھنگ سے ہوا نہیں جیسا قاعدے سے ہونا چاہیے کہ وہ حاجیوں کے ساتھ میچ ہو جائے، نہیں ہوا. اب ہمارا ہوگا جنٹلمین کا، کیسے ہوگا بتائیے؟ یعنی اللہ کے نبی اگر ایسا ہوتا واقعی کہ جاننا ضروری ہے، یعنی مسلمانوں کو ایسی چیز کا مکلف کر دیا گیا جو ان کے لیے قابل عمل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے سمجھیے اس بات کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر وہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے. تو 1400 سال تک اللہ نے مسلمانوں پر وہ ذمہ داری ڈالی تھی جو ان کے بس میں نہیں تھی. کیا ذمہ داری تھی؟ حاجی کا ہے معلوم کرو. تو چین میں جو روزہ رکھ رہا ہے کیسا معلوم کروں میں؟ کیونکہ روزہ کب رکھنا ہے وہ حساب سے حاجی کو دیکھ کے رکھنا ہے، ان کی ڈیٹ کیا چل رہی ہے اس کے حساب سے کرنا ہے. میرا چاند کوئی ویلیو نہیں اس کی، وہاں کا چاند مکہ کا، تو معلوم کرو کیسا. چین میں چیل پہ اڑ کے جائے گا؟ کیسا جائے گا؟ تو اس کے پاس کوئی ذریعہ اس کا تھا نہیں. یعنی اللہ نے اس کو ایسے چیز کا مکلف کیا جو اس کے بس میں نہیں تھا. کتنے سال تک؟ 1 2 3 1400 سال تک. پھر اللہ نے ٹیکنالوجی بھیجی کہ سارے مسلمانوں کے لیے ممکن ہوا کہ جانے وہاں کیا چل رہا ہے. اب جا کے ہم صحیح ڈھنگ کا روزہ رکھ رہے ہیں، جتنے سلف تھے ایک کا بھی روزہ صحیح نہیں تھا. کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی وہاں پہ چونکہ معلوم نہیں پڑ سکتا تھا اس لیے 9 کے حساب سے رکھتے، لیکن آپ ہی تو بول رہے تھے نا 9 کی کوئی دلیل ہی نہیں، 9 آیا ہی نہیں حدیث میں، تو تم کر رہے کیسا عمل اس کے اوپر؟ بولے نہیں اصل تو 9 ہے نا، وہاں بھی رہیں گے تو 9 ہی دیکھ کے چلنا پڑتا نا. اچھا آپ سمجھ میں آیا. ارے بھائی کسی حدیث میں ایسا ہے کہ حاجی جب جا کے ٹھہرے تب عرفہ ہوتا ہے؟ ایسا کوئی دلیل نہیں ہے. حاجیوں کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، وہ حاجی کس حساب سے کرتے؟ آپ سوچئے اس کو ذرا. ایک آدمی حج میں ہے، وہ سوچتا ہے کام کرتا میں آج ہی جا کے بیٹھ جاتا ہوں وہاں پہ، تو اس کے جانے سے وہ ہو جائے گا یا اس کو کوئی تاریخ سوچنی پڑے گی کب جانا چاہیے؟ آپ حج کو جاتے ہیں تو کب جائیں گے؟ آپ تاریخ نہیں دیکھیں گے وہاں پہ؟ حج کے جو اعمال ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ 10 تاریخیں ہیں، 1 2 3 اس کو گننا نہیں پڑتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہاں، فلاں تاریخ کو یہاں اور فلاں تاریخ کو یہاں. تو حاجی خود کیا دیکھ کے کرتا ہے؟ وہ خود تاریخ دیکھتا ہے. تو جب تاریخ ہے ہی نہیں عرفہ کے لیے تو تاریخ آئی کہاں سے پھر؟ تو عرفہ کے لیے تاریخ ہے، اس کے لیے وہاں تاریخ دیکھ کر ہی عمل کرنا پڑتا ہے. تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کدھر ہے حدیث میں، تو پھر ہم کہیں گے کہ حاجی جو عرفات میں جا رہا ہے وہ کیا دیکھ کے جا رہا ہے؟ مطلب وہ کیا حساب سے جا رہا ہے؟ اس کا دل جب ہوا جب جا رہا ہے؟ نہیں، وہ بولتا ہے آج کتنی تاریخ ہے؟ آج فلاں تاریخ ہے، آج جانا پڑے گا. اس کو تاریخ دیکھ کے ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 10 ذوالحجہ ہی کو عید ہوتی ہے. 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، اس کے ایک دن پہلے عرفہ ہوتا ہے.
تو وہ 9 تاریخ ہوتی ہے. اسی لیے آپ پوری علماء کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں، لغت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، شرحیں اور ساری کتابیں، ان میں آپ دیکھیں گے عرفہ کب ہوتا ہے، سب نے لکھا ہے عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ عرفہ کی تعریف ہی ہے. یوم عرفہ کب؟ کوئی پوچھے، حاجی سے پوچھا آپ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے، کیا بولے گا؟ جس دن ہم لوگ عرفہ میں جائیں گے اس دن ہوتا ہے. ان کے جانے پر نہیں ہے، ان کے جانے کے لیے بھی قاعدہ تاریخ ہے، اس کو سمجھیں. تو وہ 9 تاریخ سارے مسلمان 1400 سال سے لے کر آج تک 9 تاریخ کا اعتبار کرتے آئے ہیں. یہ بولنا کہ یہ غلط ہے. آپ اس کے مطابق یہ بتا رہے کہ 1400 سالوں میں جتنے مسلمانوں نے روزے رکھے سب نے غلط رکھے، اور ان کا پھر سوال آپ سے یہ ہوگا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا دیکھنا، اور اللہ نے نہیں کہا ممکن نہیں تو ایسا رکھو اور ممکن ہو تو ایسا رکھو. کہاں ہے دلیل؟ ہے اس کی آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. تو یہ اصل مسئلے کا حال ہے. اس کو اور تفصیل سے انشاءاللہ ایک ایک دلیل، اس کا کیا معنی ہے، واقعی سمجھنے میں کہاں غلطی ہوئی ہے. اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جب سعودی میں چاند دکھتا ہے تو اس وقت میں میکسیکو اور بہت سارے وہ ممالک جو امریکہ کی طرف کے ہیں، وہاں پر صبح کے 9-10 بجے ہوتے ہیں. اب یہاں سے اس کے حاجی چچا فون کر کے بول دیے کیا چاند دکھا؟ ہاں یہاں پہ سعودی میں چاند دکھ گیا عید کا، یا رمضان میں مان لیجئے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا. اب وہاں پہ سعودی میں کیا ہوگا؟ چاند دکھا کا مطلب آپ جب صبح آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. چاند دکھا. لیکن جیسے ہی چاند دکھا، فون کر کے اس نے اپنے رشتہ دار کو میکسیکو میں بتا دیا چاند دکھا آ گیا پہ، تو اب وہاں پہ کیا ہے؟ صبح چل رہی ہے وہاں پہ. اب اس نے کیا کرنا؟ چاند دکھ گیا کا مطلب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ آج رمضان شروع ہو چکا ہے، تو اب انہیں کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. وہ کیسے روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے؟ بولے گا نہیں میری ابھی شام ہوگی، رات ہوگی، پھر اگلا دن آئے گا. کہ آپ تو بول رہے تھے ایک ہی دن میں ہونا چاہیے سب طرف، اب آپ کا دن اور اس کا دن الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک آپ کی خبر مان کے بھی الگ ہو رہا ہو. لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف، اس میں اختلاف. عید کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ادھر ایک دن عید ہو رہی، ادھر ایک دن عید ہو رہی. ٹھیک ہے، سعودی میں خبر ملتے ہی جب وہ فون کرے گا اس کو، تو اب وہاں کا دن ایک ہو رہا کیا؟ یہاں جس دن ہو رہا اس کے اگلے دن وہاں پہ ہو رہا ہے، تب بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے، اور اس پہ عمل ایک ہو کے بھی نہیں ایک ہو سکتا. اگر پوری دنیا میں اعلان ہو جائے ایک عید سب نے کرنے کا ایک دن میں، جیسی کئی سے خبر آئی سب نے پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ ایک ساتھ سب کی عید ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ نے بولا بھی نہیں ایسا اپنے کو ایک دن عید کرو. کیوں بھائی؟ ساری دنیا میں نمازوں کے اوقات خالی روزہ ہی ملا آپ کو، خالی عید ہی ملی، نماز میں بھی ایک کرو نا. سب کی نماز ایک ساتھ ہوتی نہیں، بلکہ ایک شہر میں سب کی نماز ایک وقت میں نہیں ہوتی. یہاں سے اذان ہوئی، یہاں جماعت ہو رہی تو وہاں کی اذان ہو رہی. اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ سب کی نماز ایک ساتھ ہونا چاہیے؟ سارے ملک میں نماز کے اوقات الگ ہیں، وہاں یہ بات کیوں نہیں سوچتی ہے کہ سب کی نمازیں ایک ساتھ ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے؟ خالی رمضان میں اتفاق ہے اور نمازوں میں ڈیلی نہیں ہونا چاہیے؟ انہیں سال میں ایک بار تو اتفاق ہونا چاہیے، اور دن میں 5 بار اختلاف ہونا چاہیے. یہاں اتفاق کیوں نہیں؟ بولے ارے سب کا سورج الگ ہے نا. اور اب سمجھ میں آ رہا ہے اختلاف اللہ نے ہی رکھا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے نہیں. یہاں پر غروب ایک وقت میں ہے، دوسرے علاقے میں الگ ہے، تیسرا الگ ہے. چلتے جائیے 4 3 منٹ کا، گھنٹے کا فرق ہو جا رہا ہے. کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کا ایک ساتھ ہو جائے. اس کو ایک کرنے کی کوشش نہ اللہ نے بتائی نہ رسول نے بتائی. اللہ نے بھی نہیں بتایا. رب المشارق و رب المغارب، مشرقیں بھی کئی ہیں، مغربیں بھی کئی ہیں. کیا ہے پھر؟ اللہ نے ہلال کو بھی کئی بتایا ہے. تو یہ ایک کرنے کا مقام یہ نہیں ہے. عقیدے میں اور عمل میں اور اتباع میں ایک ہوں ہم لوگ، نہ کہ ان چیزوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. سب کے چہرے الگ بنائے، کئی اختلافات ہیں، چہرے سب کے ایک جیسے ہیں. کیا اتفاق ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، سب ایک جیسے دکھتے، اتفاق پوری امت میں ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، زبانیں الگ، چہرے الگ، سب کے مزاج الگ، اللہ نے اختلاف رکھا. اختلاف فی نفسی ہی برا نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں شریعت کا حکم آ جائے اس سے ہٹ کے اختلاف کرنا یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں اس طرح کی بات نہیں ہے. بہرحال اس کو ہم کبھی اور تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. ویسے یہ بھی خود ایک اچھی خاصی تفصیل ہے.